اهدنا الصراط المستقيم. الله وكفى والصلاة والسلام على خاتم الرسل وسيد الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والمرسلات عرفا والعاصفات عصفا والناشرات نشرا والفارقات فرقا فالملقيات ذكرا عذرا أو نذرا إنما توعدون لواقع فإذا النجوم طمست وإذا السماء فرجت وإذا الجبال نصفت وإذا الرسل أقتت لأي يوم أجلت ليوم الفصل وما أدراك ما يوم الفصل ويل يومئذ للمكذبين. والمرسلات عرفا، قسم ہے ان ہواؤں کی جو چلتی ہیں خوشگوار انداز میں. فالعاصفات عصفا، پس ان کی جو بڑی تیزی کے ساتھ چلتی ہیں. والناشرات نشرا، اور ان کی قسم جو پھیلانے والی ہیں، پھیلا دیتی ہیں. فالفارقات فرقا، پس ان کی جو جدا جدا کر دیتی ہیں. فالملقیات ذکرا، پس ان کی جو نصیحت ڈالنے والی ہیں. عذرا او نذرا، حجت پوری کرنے کے لیے یا ڈرانے کے لیے. انما توعدون لواقع، بے شک جو تم وعدہ دیے جاتے ہو وہ واقع ہونے والا ہے. فَإِذَا النُّجُومُ طُمِسَتْ، پس جب ستارے مٹا دیے جائیں گے. وَإِذَا السَّمَاءُ فُرِجَتْ، اور جب آسمان توڑ پھوڑ دیا جائے گا. وَإِذَا الْجِبَالُ نُصِفَتْ، اور جب پہاڑ اڑا دیے جائیں گے. وَإِذَا الرُّسُلُ أُقِّتَتْ، اور جب رسولوں کو مقررہ وقت پر لایا جائے گا. لِأَيِّ يَوْمٍ أُجِّلَتْ، کس دن کے لیے وہ جلدی طلب کرتے ہیں. لِيَوْمِ الْفَصْلِ، فیصلے کے دن کے لیے. وَمَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الْفَصْلِ، اور تمہیں کیا معلوم کہ فیصلے کا دن کیا ہے. وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ، اس دن ہلاکت ہوگی جھٹلانے والوں کے لیے. سبحان ربک رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. معزز سامعین، سورۃ المرسلات کی ابتدائی 15 آیات آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں. اللہ رب العزت ان کے مطابق صحیح بیان کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اس سے قبل سورۃ الدہر مکمل ہوئی. سورۃ الدہر میں آپ نے سنا کہ قیامت کے بعد اللہ تعالیٰ نے جزا اور سزا کا بیان کیا.
ورنہ مجرموں کو بیڑیاں اور ہتھکڑیاں لگائی جائیں گی اور اہل جنت کو جنت کی نعمتیں دی جائیں گی، جن کا تفصیل سے تذکرہ ہم نے پڑھا اور سنا۔ اب سورۃ المرسلات میں قیامت پر عقلی دلائل ارشاد فرمائے۔ اسی طرح سورۃ الدار میں ہم نے انسان کی پیدائش کا تذکرہ پڑھا کہ ایک وقت تھا انسان کا تذکرہ نہ تھا، پھر یہ دنیا میں آیا، اس کا تذکرہ ہوا، پھر ایک وقت آئے گا یہ ختم ہو جائے گا۔ تو سورۃ المرسلات میں پیدائش کے بعد، وفات کے بعد، قیامت کے بعد جزا اور سزا، بالخصوص سزا کا تفصیلی ذکر ہے۔ جیسا کہ سورۃ الدار میں اہل جنت کا ذکر تفصیل سے تھا، اس سورہ مبارکہ میں اہل جہنم کا تذکرہ قدر تفصیل سے ہوگا۔ فرماتے ہیں والمرسلات عرفا، یہ ابتداءً اللہ تعالیٰ نے بطور مثال کے قیامت کے وقوع پر اور قیامت والے حالات پر چند گواہیاں پیش کی ہیں۔ جیسے ہوا چلتی ہے، کہیں بڑی خوشگوار، بڑی ہلکی پھلکی اور رحمت بن کر آتی ہے، اور اہل علاقہ اس ہوا کی لذت کو محسوس کرتے ہیں۔ کہیں ہوا اتنی تیز چلتی ہے، درختوں کو توڑتی ہے، مکانوں کو گراتی ہے، تباہیاں کرتی ہے، اور اہل علاقہ اس ہوا کی وجہ سے خوف و ہراس کے اندر مبتلا ہو جاتے ہیں۔ دنیا کے اندر ہم دیکھتے رہتے ہیں، جیسے کہ کل بھی شام کو بڑا طوفان آیا، بندہ ڈر جاتا ہے کہ یار پتہ نہیں کیا ہونے والا ہے۔ کہیں ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں چلتی ہیں خوش کرنے کے لیے، اور کہیں ہوا تیز چلتی ہے ڈرانے دھمکانے کے لیے۔ کہیں وہ رحمت بن کر آتی ہے، کہیں وہ عذاب بن کر آتی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں جیسے یہ ہوائیں تمہارے سامنے مختلف انداز سے چلتی ہیں، ایسے ہی قیامت میں بھی لوگوں کے مختلف حالات ہوں گے۔ کسی کے لیے وہ رحمت کا ماحول ہوگا اور سکون کا ماحول ہوگا اور راحت کا ماحول ہوگا، اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ آمین۔ اور وہی دن ہوگا کسی کے لیے عذاب اور سختی اور شدت بن کر آئے گا، اللہ ہماری اس سے حفاظت فرمائے۔ آمین۔ تو یہ گواہیاں ہیں اور مثالیں ہیں، یعنی دنیا کی چیزوں میں آخرت کی یاد دلانے کے لیے۔ جیسے میں نے پچھلے دنوں بھی عرض کیا کہ ایک مومن آدمی ہر چیز کو اس حساب سے دیکھتا ہے کہ اب مجھے آخرت یاد آ جائے۔ جیسے ایک درخت ایک ہی ہے، اس کے دیکھنے کے انداز مختلف ہیں۔ لکڑی کا کاریگر جب دیکھے گا تو وہ کہے گا اس سے کون کون سی پھٹیاں بن سکتی ہیں اور آگے دروازے بن سکتے ہیں، کھڑکیاں بن سکتی ہیں۔ ایک عام جو لکڑی بیچنے والا ہے وہ جلانے وغیرہ کے لیے، وہ اس حساب سے دیکھے گا کہ اس میں کتنا من جو ہے ایندھن نکل سکتا ہے۔ ہر ایک کے دیکھنے کا اپنا انداز ہے۔ اسی طرح کوئی دیکھے گا کہ جناب یہ جو لکڑی ہے یہ اس کا بیج کیسا ہے، پھر آگے اس کو درخت کو مزید کیسے چلانا ہے۔ کوئی دیکھے گا اس درخت کے زمین کو فائدے کتنے ہیں، نقصان کتنے ہیں۔ چیز ایک ہی ہوتی ہے، دیکھنے والوں کے انداز مختلف ہوتے ہیں۔ ایک مومن آدمی جس کا آخرت کے اوپر یقین ہوتا ہے، وہ دنیا کی چیزوں کو دیکھتا ہے تو دھیان آخرت کی طرف لے کر جاتا ہے۔ جیسے پتھر دیکھ کر وہ کہتا ہے کہ اس دوزخ سے اللہ حفاظت فرمائے جس کا ایندھن پتھر ہوں گے، اس سے پناہ مانگتا ہے۔ ایسے ایک مومن آدمی دنیا کے اندر جب دیکھتا ہے کہ جناب اوپر آسمان نظر آ رہا ہے تو وہ فوراً دیکھے گا کہ ایک دن آئے گا یہ ٹوٹ جائے گا اور یہ ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا۔ اللہ اس دن کی سختی سے ہماری حفاظت فرمائے۔ سورج کو چمکتا ہوا دیکھتا ہے تو سوچتا ہے یار ایک دن یہ سورج مغرب کی طرف سے نکلے گا، اس دن توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا اور اس دن سورج بے نور ہو جائے گا۔ اللہ قیامت کی سختیوں سے محفوظ فرمائے۔ سخت گرمی میں، شدید گرمی میں مومن دوزخ کی گرمی کو سوچتا ہے، قل نار جہنم اشد حرا، کہ دوزخ کی آگ کتنی گرم ہوگی۔ سخت شدید سردی میں وہ زمہریر جو ٹھنڈ کا علاقہ ہے دوزخ کا، اس کو بندہ سوچتا ہے کہ وہاں کتنی سخت ٹھنڈ ہوگی، اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ تو دنیا کی چیزوں کو دیکھ کر بندہ دلیل پکڑتا ہے آخرت کے حالات پر۔ اسی طرح کی یہ بات بھی ہے جو آج کا سبق ہے، والمرسلات، مرسلات پھیلانے والیاں، چلنے والیاں،
عرفن نرمی سے، خوشگواری سے، وہ ہوائیں جو ہلکی پھلکی ٹھنڈی ٹھنڈی اور اہل علاقہ کے لیے خوشخبری بن کے آتی ہیں، ان کی قسم، یعنی وہ گواہ ہیں۔ فالعاصفات عصفا، تند و تیز اور سخت طوفان بن کر چلنے والی ہواؤں کی قسم۔ بعض مفسرین نے مرسلات اور عاصفات سے مراد ہوائیں لی ہیں اور بعض نے فرشتے مراد لیے ہیں۔ فرمایا کہ جیسے ہواؤں کے چلنے کے دو انداز ہیں نا، ایسے ہی فرشتوں کے روح قبض کرنے کے بھی دو انداز ہیں۔ جیسے ہوا ٹھنڈی بن کر آتی ہے اور راحت پہنچاتی ہے، ایسے ہی رحمت والے فرشتے بھی مرنے والے کے پاس جب آتے ہیں تو راحت بن کر آتے ہیں اور الٹا تسلی اور سکون کا باعث بنتے ہیں۔ اور جیسے بعض دفعہ ہوا تیز چلتی ہے، تباہیاں کرتی ہے، ایسے ہی عذاب والے فرشتے بھی تباہی کر دیں گے، اس کی رگ رگ کو توڑ کر برباد کر دیں گے۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے، موت کی سختیوں سے اللہ محفوظ فرمائے۔ والناشرات نشرا، پھیلانے والیاں، فالفارقات فرقا، پھر جدا کرنے والیاں۔ بادلوں کو ہوائیں اٹھاتی ہیں، ادھر سے ادھر لے جاتی ہیں۔ کئی دفعہ بادل بنے، جناب ہوا چل گئی، وہ بادل ہی چلے گئے، ادھر سے ادھر لے گئی، اور پھر جدا جدا کر دیا، کوئی حصہ ادھر گیا، کوئی ادھر گیا، کوئی ادھر گیا۔ ایسے ہی جناب انسانوں کو اٹھائیں گی دنیا سے آخرت اور آخرت سے محشر کے میدان میں، اور پھر جدا جدا کر دیں، جنت والے ادھر ہو جائیں، جہنم والے ادھر ہو جائیں۔ وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، فرمایا کہ اے مجرموں آج تم الگ ہو جاؤ۔ اس دن مجرموں کو الگ کر دیا جائے گا اور فرما برداروں کو الگ کر دیا جائے گا۔ جیسے دنیا میں ہم دیکھتے ہیں بعض جگہوں میں بارش ہوتی ہے، بعض جگہوں میں بارش نہیں ہوتی، کہیں بادل ہوتے ہیں، کہیں دھوپ ہوتی ہے، کہیں گرمی کا موسم ہوتا ہے، کہیں ٹھنڈ کا موسم ہوتا ہے، کہیں کیسے حالات اور کہیں ایسے حالات۔ فرمایا ایسے ہی لوگوں کے اعمال اور ایمان کے حساب سے وہاں بھی حالات مختلف ہو جائیں گے۔ آگے اللہ فرماتے ہیں فالملقیات ذکرا، پس نصیحت ڈالنے والیاں۔ یہ جو ہوائیں چلتی ہیں، بعض دفعہ فصلوں کی فصلیں اور شہروں کے شہر اور باغوں کے باغ برباد ہو جاتے ہیں، تو یہ نصیحت ہے، عبرت ہوتی ہے بعد والوں کے لیے، جو یہاں پر دیکھے عبرت حاصل کرے۔ جیسا کہ سورہ قلم میں اسی 29ویں پارے میں ہم پڑھ چکے ہیں، وہ باغ والوں کا قصہ، جنہوں نے کہا تھا کہ مسکینوں کو پھل نہیں دینا اور اندھیرے میں جا کے سارا پھل اتار لینا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ جب ابھی گھر میں ہی تھے، فطاف علیہا طائف من ربک وهم نائمون، راتوں رات اللہ کی طرف سے ایسا عذاب آیا کہ پورا باغ ہی برباد ہو گیا، پورا باغ ہی کیا ہو گیا؟ تباہ و برباد ہو گیا۔ اور صبح جب وہاں گئے تو کہنے لگے شاید اب راستہ بھول گئے ہیں، کسی اور جگہ پہ آ گئے تو باغ ہے ہی کوئی نہ۔ پھر سمجھا کہ نہیں راستہ تو نہیں بھولے، باغ ہی کوئی نہیں ہے یہاں پر، وہ سارا باغ ہی چٹیل کر دیا اللہ نے، فاصبحت کالصریم، برباد ہو گیا۔ تو یہ بربادی باغ کی ان کے لیے نصیحت تھی، اور آج تک نصیحت ہے، اللہ نے قرآن میں بیان کی ہے۔ تو جہاں بھی ہوائیں تیز چلتی ہیں، بربادیاں ہوتی ہیں، یا اللہ کا کوئی بھی عذاب آتا ہے، اللہ عذاب سے محفوظ فرمائے، دنیاوی عذاب سے بھی اور اخروی عذاب سے بھی، لیکن وہ ہوتا عبرت ہے۔ وہ کیا ہے؟ عبرت۔ ہاں، جہاں میں ہے ہر سو عبرت کے نمونے، مگر تجھے اندھا کیا ہے رنگ و بو نے۔ ہم تو دنیا کی رنگینیوں میں لگ گئے، جہاں پہ کوئی عذاب آتا ہے، کہیں زلزلہ آتا ہے، اس جگہ کو سیرگاہ بنا لیتے ہیں، ادھر جناب پکنک کے لیے جاتے ہیں، رنگ و بو میں مصروف ہو جاتے ہیں، عبرت کی نگاہ سے نہیں دیکھتے۔ تو فرمایا کہ وہ عبرت ہوتا ہے۔ فالملقیات ذکرا، نصیحت ڈالنے والیوں کی قسم، وہ ہوائیں جو چلی ہیں نا، وہ تیرے لیے نصیحت چھوڑ کر گئی ہیں، تیرے لیے عبرت چھوڑ کر گئی ہیں۔ اور ہواؤں کی بجائے اگر فرشتے مراد ہوں تو پھر بھی وہی مطلب ہے، فالملقیات ذکرا، فرشتے اگر تیرے ہاتھوں سے تیری بچے کو اٹھا کر لے جائیں، تیرے باپ کو لے جائیں، تیری بہن کو لے جائیں، تیری ماں کو لے جائیں، تیری بیوی کو لے جائیں، تیرے دوست کو لے جائیں اور موت کے گھاٹ اتار دیں، تو یہ بھی تیرے لیے نصیحت ہے، یہ بھی تیرے لیے کیا ہے؟ نصیحت ہے۔ اسی طرح فرشتے جو وہی لے کر آیا کرتے تھے جبرائیل علیہ السلام، وہ بھی نصیحت تھی۔ فالملقیات، تو یہ سارے معنی ہو سکتے ہیں نصیحت ڈالنے والے۔ عذرا او نذرا،
ہوائیں تیز چلتی ہیں، یہ ذہن میں رکھنا، دونوں معنی ہوائیں اور فرشتے۔ ہوائیں تیز چلتی ہیں وہ یا فرشتے آتے ہیں وہ، دو مقصد ہے، عذراً اور نذرا۔ ایک عذر ختم ہو جائے کہ دنیا میں اللہ تعالیٰ نے جو عبرت کے نمونے چھوڑے ہیں یہ سمجھانے کے لیے، ان کا ایک مقصد یہ بھی ہے، انسان یہ کہے کہ مجھے تو سمجھ نہیں آئی تھی، تیرے سامنے اتنے حالات نہیں بنے تھے، تجھے پھر بھی سمجھ نہیں آئی تھی، عذراً تیرا عذر ختم ہو جائے، اور نذرا یا ڈرانے کے لیے، چلو نہیں تو سمجھ جا اور عبرت حاصل کر لے، یہاں اب ڈر جا، اگر پہلے نہیں سمجھ آئی تھی، پہلے نہیں ڈرا تو اب ڈر جا۔ شاعر کہتے ہیں انقلابات جہاں واعظ رب ہیں سن لو، ہر تغیر سے صدا آتی ہے ففہم ففہم۔ یہ دنیا کے اندر جتنی تبدیلیاں آ رہی ہیں یہ سب اللہ کی طرف سے واعظ اور نصیحت اور پیغام بن کر آ رہی ہیں، ہر تبدیلی سے صدا آتی ہے اب تو سمجھ جا، اب تو سمجھ جا، اب تو سمجھ جا۔ تو فرمایا عذراً اور نذرا۔ تو یہ سارے شواہد اور مثالیں بیان کرنے کے بعد آگے اللہ نتیجہ نکالتے ہیں، انما توعدون لواقع، بے شک جو تم وعدہ دیے جاتے ہو نا وہ واقع ہونے والا ہے، یعنی قیامت یقیناً آنے والی ہے اور قیامت کے آنے میں کوئی شبہ نہیں ہے۔ عقیدہ قیامت میں نے اس دن بھی عرض کیا کہ عقیدہ قیامت جو ہے یہ سارے اعمال کی حفاظت کرنے والا ہے۔ بندہ نماز تب بھی پڑھتا ہے جب عقیدہ قیامت پختہ ہو، دیگر کام نیکی کے تب بھی کرتا ہے جب عقیدہ پتہ ہو کہ کل اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے، برائیوں سے تب بھی بچتا ہے جب عقیدہ قیامت پختہ ہو، اور عقیدہ قیامت جتنا کمزور ہوگا اتنا ہی انسان بدعمالی میں تیز ہوگا۔ اور عقیدہ قیامت کے 5 رکن ہیں۔ کتنے ارکان ہیں؟ نمبر 1 موت، موت کا یقین۔ نمبر 2 قبر، موت کے بعد برزخ قبر کا یقین۔ نمبر 3 بعثت، قبر سے اٹھنے کا یقین۔ نمبر 4 حساب کتاب کا یقین۔ نمبر 5 جزا یا سزا کا یقین۔ یہ 5 رکن ملتے ہیں تو بنتا ہے عقیدہ قیامت۔ اللہ میں ان 5 موقعوں پہ سرخرو فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ان میں سے کسی موقع پر ہمیں ذلیل نہ فرمائے۔ تو فرمایا انما توعدون لواقع، بے شک جو تم وعدہ دیے جاتے ہو وہ واقع ہونے والا ہے۔ یہ موت، تیری موت کا وعدہ ہے نا، قبر کا وعدہ ہے، اٹھنے کا وعدہ ہے، حساب کتاب کا وعدہ ہے، جنت یا جہنم کا وعدہ ہے۔ جو بھی تم وعدہ دیے جاتے ہو لواقع، یہ یقیناً واقع ہونے والا ہے۔ سورہ قاف میں 26ویں پارے میں فرمایا وجاءت سکرۃ الموت بالحق، ایک دن آئے گا تیرے اوپر موت کی سختی آ جائے گی، موت کی تلخی آ جائے گی۔ وجاءت سکرۃ الموت بالحق ذالک ما کنت منہ تحید، یہ وہ دن تھا جس سے تو بھاگتا تھا، جس سے تو بچنے کی لاکھ کوشش کرتا تھا، لاکھ ذریعے اور اسباب استعمال کرتا تھا کہ موت سے بچ جاؤں۔ اللہ فرماتے ہیں اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، تم جہاں مرضی چلے جاؤ، مضبوط قلعوں کے اندر چھپ جاؤ، دنیا والوں کی نگاہوں سے اوجھل ہو جاؤ، جہاں مرضی چلے جاؤ، موت آ کر تمہیں وہیں دبوچ لے گی۔ اللہ کا وعدہ ہے موت کا، پورا ہو کر رہے گا۔ موت کے بعد قبر ہے، ثم اماتہ فاقبرہ، موت ہے پھر تیری قبر ہے، تو زمین کے اندر تیری میت ضرور اترنی ہے، زمین کے اندر تیری میت ضرور اترنی ہے، تجھے جواب دینا پڑے گا تیرا رب کون تھا، تیرا رسول کون تھا، تو کس مذہب کے ساتھ تعلق رکھتا تھا، تیرے قبر کا معاملہ ضرور تیرے ساتھ آنے والا ہے، یہ وعدہ ہے اللہ کا، اس سے تو بھاگ نہیں سکتا۔ پھر بعثت کا مسئلہ، قبر سے اٹھ جانے کی بات، فرمایا وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُم مِّنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنسِلُونَ، وعدہ ہے تیرے ساتھ کہ تجھے قبر سے ضرور اٹھایا جائے گا۔
اور انسان پوچھے گا من بعثنا من مرقدنا، کس نے قبروں سے اٹھایا؟ جواب ھذا ما وعد الرحمن، وہ رحمان کا وعدہ جو اللہ نے وعدہ کیا تھا، انما توعدون لواقع، جو رب نے وعدہ کیا تھا آج وہ پورا ہو رہا ہے، بعثت۔ اور پھر بعثت کے بعد کیا ہے؟ پھر حساب کتاب ہے، اعمال ناموں کی تقسیم ہے، تو ادھر سے نہیں بھاگ سکتا۔ یحشر الناس یوم القیامہ حفاۃ عراۃ غرلا، قبر سے اٹھنے کے بعد تو بھاگے کہ میں محشر میں نہ جاؤں، کہیں اور چھپ جاؤں، پر میں ایسا نہیں ہو سکتا۔ ہر ایک کو دوزخ کے اوپر سے گزارنا ہے تیرے اللہ نے۔ وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، ہر ایک نے اوپر سے گزرنا ہے، کسی نے بھی بچ کر کہیں نہیں جانا۔ كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا، یہ رب کا اٹل فیصلہ ہو چکا ہے، یہ اللہ کا وعدہ پکا ہوگا، اس کو کوئی رد نہیں کر سکتا، اس سے کوئی بچا نہیں سکتا۔ اور پھر آخر میں یا جنت ہے یا جہنم ہے، ضرور فیصلہ ہوگا، یا تو فرشتے گھسیٹ کر زنجیر ڈال کر منہ سے ڈال کر پیچھے سے نکال کے جکڑ کر دوزخ کی آگ میں گھسیٹ رہے ہوں گے، یا فرشتے استقبال کر کے جنت کی طرف لے کے جا رہے ہیں۔ انما توعدون لواقع، جو تم وعدہ دیے جاتے ہو یہ یقیناً پورا ہوگا، اور اس وعدے میں کوئی رد و بدل نہیں ہوگا۔ کب ہوگا یا اللہ؟ جواب دیا فَإِذَا النُّجُومُ طُمِسَتْ، آگے اللہ تعالیٰ نے ابتدائی قیامت کے ابتدائی حالات تھوڑے سے بیان کیے، کب وعدہ پورا ہوگا؟ فرمایا فَإِذَا النُّجُومُ طُمِسَتْ، جس دن ستارے، چمکنے والے ستارے بے نور ہو جائیں گے، جس دن ستارے چمک بھول جائیں گے، جس دن سورج روشنی بھول جائے گا، جس دن چلتا پھرتا دنیا کا نظام لپیٹ دیا جائے گا، جس دن یہ ساری کائنات کی چہک اور مہک اور رونق ختم کر دی جائے گی، جس دن دنیا کو اللہ ختم کر دیں گے، وہی دن اللہ کے وعدے پورے ہونے کا دن ہوگا۔ اور وہ دن کوئی معمولی نہیں ہوگا۔ کان مقدارہ 50,000 سنہ، 50,000 سال کا وہ دن ہوگا۔ ہاں جی، ورنہ اس دن یہ وعدہ پورا ہوگا جب ستارے بے نور ہو جائیں گے۔ وَإِذَا السَّمَاءُ فُرِجَتْ، جب آسمان پھٹ جائے گا، اس میں سے سوراخ ہو جائیں گے۔ اب تو اللہ چیلنج دیتے ہیں نا، دیکھو هل ترى من فطور، کوئی کہیں سوراخ کوئی شگاف نظر آئے تو بتاؤ، اور اس دن جگہ جگہ سے پھٹ جائے گا۔ اللہ فرماتے ہیں اس دن وعدہ رب کا پورا ہو جائے۔ وَإِذَا الْجِبَالُ نُصِفَتْ، اور پہاڑ جب اڑ رہے ہوں گے، روئی کے گالوں کی طرح اڑ رہے ہوں گے۔ فرمایا وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ، ایک قیامت کو اللہ ایک درد کے انداز کے ساتھ بیان کرتے ہیں، اللہ ہم سب کو یہ نصیب فرمائے۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، یہ لوگ آپ سے پہاڑوں کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ فَقُلْ، آپ کہہ دیجئے، يَنْصِفُهَا رَبِّي نَصْفًا، میرا رب ان کو ریزہ ریزہ کر کے اڑا دے گا۔ اور سورہ قارئ میں فرمایا وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ، تنی ہوئی رنگین اون کی طرح یہ پہاڑ اڑ رہے ہوں گے، چٹیل میدان ہو جائے گا۔ فرمایا وَإِذَا الْجِبَالُ نُصِفَتْ، جس دن پہاڑوں کو اڑا دیا جائے گا۔ وَإِذَا الرُّسُلُ أُقِّتَتْ، اور جب رسولوں کو وقت مقررہ پر لایا جائے گا۔ رسول سے مراد قاصد ہوتا ہے، اس سے مراد فرشتے بھی ہو سکتے ہیں اور اللہ کے انبیاء بھی ہو سکتے ہیں۔ فرشتے بھی آئیں گے، قرآن بیان کرتا ہے وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا، فرشتے بھی سارے صف کے اندر، قطار کے اندر کھڑے ہوئی ہوں گے۔ لا يتکلمون، کوئی کلام نہ کر سکے گا، نہ کوئی انسان بول سکے گا، نہ کوئی فرشتہ بغیر اجازت کے کلام کر سکے گا۔ وَإِذَا الرُّسُلُ أُقِّتَتْ، وقت مقررہ پر فرشتے لائے جائیں گے، یا دوسرا مطلب اللہ کے سارے نبی بھی امتوں کے ساتھ اکٹھے کیے جائیں گے۔ جزاک اللہ خیر۔ اللہ فرماتے ہیں یوم یجمع اللہ الرسل،
7वें पारे में फरमाया यौम यजमउल्लाहु अर्रुसुल, जिस दिन अल्लाह सारे रसूलों को इकट्ठा करेंगे, उम्मतें भी मौजूद होंगी, अंबिया भी मौजूद होंगे। अल्लाह, शायर कहता है या अल्लाह अगर मेरे गुनाहों को माफ़ कर, और अगर नहीं माफ़ करना तो मुझे अंधा करके उठा, नबी का सामना कैसे करूं। तो फरमाया आज उम्मतें भी मौजूद होंगी, वइज़र रुसुल उक़्क़ितत, रसूल भी जमा कर लिए जाएंगे। अल्लाह सब रसूलों को इकट्ठा करके पूछेगा माज़ा उजिबतुम क़ालू ला इल्म लना, ये क्या करते रहे तुम्हारे बाद। या अल्लाह बात का हमें कोई पता नहीं, हम जब तक दावत देते रहे वो रवैया तो हम बता सकते हैं। फिर ईसा अलैहिस्सलाम से अल्लाह पूछेंगे तूने कहा अंता कुल्त लिन्नास इत्तखिज़ूनी व उम्मी इलाहैन मिन दूनिल्लाह, तूने कहा था कि मुझे और मेरी अम्मी को माबूद बनाओ। क़ाल सुब्हानक, या अल्लाह तू शरीकों से पाक है, मैंने तो नहीं इनको कहा था, मैंने तो यही कहा था अने अब्दुल्लाह रब्बी व रब्बकुम, अल्लाह ही की इबादत करो जो मेरा भी रब है और तुम्हारा भी रब है। फरमाते हैं वइज़र रुसुल उक़्क़ितत, जब रसूल इकट्ठे कर लिए जाएंगे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए, हज़रत उबई इब्न काब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से फरमाया तिलावत करो मैं सुनना हूँ। या रसूल अल्लाह आपको कैसे सुनाऊं, आपके ऊपर तो कुरान नाजिल हुआ। आपने फरमाया नहीं मुझे सुनना अच्छा लगता है। फरमाया चलो जी पढ़ने लग गए। फरमाने लगे मैं पढ़ रहा था, तिलावत करता जा रहा था, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम झूम झूम के मेरी तिलावत सुन रहे थे। जब इस आयत पर मैं पहुंचा फकैफ इज़ा जिना मिन कुल्लि उम्मतिन बिशहीदिन व जिना बिका अला हाउलाए शहीदा, अल्लाह फरमाते हैं वो कैसा मंजर होगा मेरे मोहम्मद जब हम हर उम्मत से उसके नबी को गवाह बनाकर पेश करेंगे। व जिना बिका अला हाउलाए शहीदा, और आपको भी आपकी उम्मत पर पेश करेंगे। हज़रत फरमाते हैं नबी पाक ने मुझे इशारा किया आप बस कर दे बस कर दे, और मैंने देखा आपकी दाढ़ी आंसुओं के साथ तर हो चुकी थी। और आप फरमा रहे थे वो क्या मंजर होगा जब मुझे भी पेश किया जाएगा। तो फरमाया वइज़र रुसुल उक़्क़ितत, जब रसूल वक्त मुकर्रा पर इकट्ठे किए जाएंगे, रसूल भी आ जाएंगे। साहबा ने पूछा या रसूल अल्लाह आप क्या जवाब देंगे। आपने फरमाया अक़ूलु कमा क़ाल अब्दुस सालिह ईसा इब्न मरियम, मैं भी उसी तरह जवाब दूंगा जैसे अल्लाह के पाक बंदे ईसा इब्न मरियम जवाब देंगे। या अल्लाह मैंने तो किसी को नहीं कहा था कि मुझे और मेरी अम्मी को शरीक बनाना। व कुन्तु अलैहिम शहीदम मा दुमतु फीहिम फलम्मा तवफ़्फ़ैतनी कुन्ता अंतर रक़ीब अलैहिम, या अल्लाह उस वक़्त तक की बात तो हम बता सकते हैं जब तक हम वहाँ थे, बाद के हालात तू जानने वाला है या अल्लाह क्या होता रहा। वइज़र रुसुल उक़्क़ितत, उस दिन जनाब सारे रसूल इकट्ठे किए जाएंगे। लिअय्यि यौमिन उज्जिलत, किस दिन के लिए। अब ये उज्जलत अगर आइन के साथ हो उज्जलत ताजील से जल्दी, और हमजा के साथ अजल ताखीर। निकाह हम पढ़ते हैं महर मुअज्जल है या मुअज्जल है, लफ्ज़ ज़ाहिर एक ही जैसा नज़र आता है। मुअज्जल आइन के साथ हो तो जल्दी, जिसको हम कहते हैं नक़द, और हमजा के साथ हो मुअज्जल तो उधार बाद। जैसे बीमारों के लिए दुआ भी है अल्लाहुम्मा शफ़िना शिफ़ाअन आजिलन गैर आजिलन, पहला आजिल अल्लाह शिफा अता फरमा बीमारों को, आजिल जल्दी, गैर आजिल देर से नहीं, ताखीर से नहीं, जल्दी। तो लिअय्यि यौमिन उज्जिलत, किस दिन के लिए मुअख्खर किया जा रहा है, ये कब ये रसूल इकट्ठे होंगे, सितारे भी नूर होंगे और आसमान में शगाफ आ जाएंगे और फंस जाएगा और पहाड़ उड़ा दिए जाएंगे, ये कब तक मुअख्खर है, कब आएगा। जवाब है यौमिल फस्ल, ये फैसले वाले दिन तक के लिए, अब फैसले वाला दिन आएगा ये सब कुछ हो जाएगा। वमा अदराका मा यौमुल फस्ल, और तुझे क्या मालूम वो फैसले वाला दिन क्या है, क्या होने जा रहा है। फमवैलुन यौमइज़िल लिलमुकज़्ज़िबीन, उस दिन हिलाकत और बर्बादी होगी झुठलाने वालों के लिए।
جی، جنہوں نے آیات الہیہ کو جھٹلایا، جنہوں نے اللہ کے رسولوں کو جھٹلایا، اس دن ان کے لیے بربادی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس دن کی ذلت سے محفوظ فرمائے۔ ترجمہ دوبارہ سنیں۔ فرماتے ہیں والمرسلات عرفا، قسم ہے ان ہواؤں کی جو خوشگوار چلتی ہیں، نرمی سے چلتی ہیں، والعاصفات عصفا، پس ان کی قسم جو تم دو تیز چلتی ہیں، والناشرات نشرا، اور ان کی قسم جو بکھیر دینے والی ہیں، فالفارقات فرقا، پس جدا جدا کر دینے والی ہیں، فالملقیات ذکرا، نصیحت ڈالنے والی ہیں، عذرا او نذرا، معذرت ختم کرنے کے لیے یا ڈرانے کے لیے، انما توعدون لواقع، بے شک جو تم وعدہ دیے جاتے ہو وہ یقیناً واقع ہونے والا ہے۔ فَإِذَا النُّجُومُ طُمِسَتْ، بس جب ستارے بے نور کر دیے جائیں گے، وَإِذَا السَّمَاءُ فُرِجَتْ، اور جب آسمان پھٹ جائے گا، وَإِذَا الْجِبَالُ نُصِفَتْ، اور جب پہاڑ اڑا دیے جائیں گے ریزہ ریزہ کر کے، وَإِذَا الرُّسُلُ اُقِّتَتْ، اور جب رسولوں کو وقت مقررہ پر لایا جائے گا، لِأَيِّ يَوْمٍ أُجِّلَتْ، کس دن کے لیے تاخیر کی جا رہی ہے، لِيَوْمِ الْفَصْلِ، فیصلے والے دن کے لیے، وَمَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الْفَصْلِ، اور تجھے کیا معلوم کہ فیصلے کا دن کیا ہے، وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، اس دن ہلاکت ہوگی جھٹلانے والوں کے لیے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔